بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم آدم ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ باغ سے ملحق ایک نہر تھی۔ آپ نے دیکھا اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے دل میں سیب کھانے کی چاہت پیدا ہوئی اور یہ خیال بھی آیا کہ سیب کی قیمت انتہائی معمولی ہی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نہر سے سیب اٹھا لیا اور اسے کھا گئے۔ جب حضرت ابراہیم آدم سیب کھا چکے تھے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں میرا یہ سیب کھا لینا ناجائز اور حرام ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کس کا سیب تھا اور کیسا تھا جو میں نے کسی سے پوچھے بغیر کھا لیا ہے۔ اگر روز محشر میں رب ذوالجلال نے اس سیب کے متعلق سوال کیا تو کیا جواب دوں گا؟ ہو سکتا ہے اس سیب کی بدولت ہی میری ساری نیکیاں کارت چلی جائیں اور رب قادر قدیر ناراض ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم آدم کو بے فکری ہوئی تو آپ نے قریبی لوگوں سے سیب کے بارے میں پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سیب یقینی طور پر قریبی باغ کا ہے، چونکہ باغ سے ملحق شہر ہے اور سیبوں کے درخت باغ سے باہر کی دیوار سے لٹکتے رہتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات کوئی نہ کوئی سیب گر کر نہر میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم آدم نے لوگوں سے پوچھا، اس باغ کا مالک جو بھی ہے اس کے گھر کا مجھے پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے مل کر سیب کا معاملہ طے کروں۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم آدم کو باغ کے مالک کا پتہ بتایا تو آپ فوراً دوڑے ہوئے اس کے گھر جا پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک لونڈی باہر نکلی۔ حضرت ابراہیم آدم نے لونڈی سے کہا، میں فلاں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، کیا یہ اس کا گھر ہے؟ اگر وہ گھر پر موجود ہے تو مجھے اس سے ملواؤ۔ لونڈی نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا مالک کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے۔ آپ نے لونڈی سے کہا، اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ جب باغ کی مالکہ کو آپ کا پیغام پہنچا تو وہ دروازے تک آ پہنچی، حالانکہ وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس مالکہ سے کہا، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو کہ نہر میں گر کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہا تھا اٹھا کر کھا لیا ہے۔ اب میں اس سیب کی قیمت آپ کو دینا چاہتا ہوں اور اس چیز کی معافی طلب کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے۔ باغ کی مالکہ نے کہا، اے اجنبی شخص، اس باغ کا آدھا حصہ میرا ہے جبکہ آدھا حصہ بادشاہ کی ملکیت ہے۔ جہاں تک میرے آدھے حصے کا تعلق ہے تو وہ میں کوئی قیمت لیے بغیر آپ کو معاف کرتی ہوں اور آپ کی دیانتداری اور پاک بازی کی داد دیتی ہوں۔ تاہم جو آدھا حصہ بادشاہ کا ہے اس کی معافی کا مجھے قطعاً اختیار نہیں، اس کے لیے آپ کو بادشاہ کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم آدم نے جیسے ہی آدھے باغ کی مالکہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اسی وقت سفر باندھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے تمام واقعہ بیان کیا اور آدھے سیب کی قیمت کی ادائیگی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا اور بولا، میاں تم جیسا پرہیزگار اور متقی شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری سلطنت میں ایسی شخصیات بھی موجود ہیں۔ رب کائنات تمہارے مال کی تمہیں ڈھیر و جزا دے۔ میں اپنے آدھے سیب کی قیمت بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بھی تم سا متقی بنائے۔